السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو محبت سے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی تھوڑی سی گفتگو اسی پر ہوگی انشاءاللہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابق نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی غوث اعظم بمنے میں سر و سامہ مدد قبلہ مدد کعبہ ما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستار کشتی بحق خواجہ عثمان حاتمی مدد کلیا معین الدین چشتی۔ ایک بار اور عقیدت و احترام کے ساتھ پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی ذات کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، بلکہ فلاح انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں بتائے زندگی گزارنے کا، جو سلیقہ حضور نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ ایسا سلیقہ اور ایسا طریقہ ہے۔ آپ کی سنت مبارکہ، آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا اور آپ کی معمولات زندگی کہ ان کو اگر ہم نے اختیار کر لیا، اپنا لیا، یقیناً ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، یہاں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ حضور نے زندگی کا کوئی بھی گوشہ تشنا نہیں چھوڑا، بلکہ زندگی کے ہر گوشے کے لیے، ہر موڑ کے لیے، انفرادیت ہو چاہے اجتماعیت ہو، ہر کسی کی بھلائی کے لیے حضور نے ہمیں، آپ کو اصول، آداب اور طریقے بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ میں سے سلام کرنا ہے۔ اس پر پہلی دفعہ میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ سلام یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، مومنوں کے لیے، اچھا یاد رکھیں سلام کا جو حکم ہے ایک مومن کے لیے مومن پر ہے۔ مومن کو ہی سلام کا حکم دیا گیا ہے کہ سلام کرو، اس سے مومن سے سلام کرو، بات سمجھ رہے؟ تو یہ سلام کا تعلق مومن سے ہی ہے۔ سلام ہے کیا؟ ایک دعا ہے، دعا ہے کہ سلام کرنے والا جس کو سلام کر رہا ہے اس کی جان، مال، عزت، آبرو سب کے حفاظت کی دعا کر رہا ہے۔ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ہر جہت سے سلامتی، آپ کی جان سلامت رہے، آپ کا مال سلامت رہے، دولت و ثروت سلامت رہے، اہل خانہ سلامت رہے، آپ ہر اعتبار سے سلامت رہو۔ تو یہ سلام یہ ایک دعا ہے، دعائے خیر و برکت، دعائے خیریت و عافیت۔ تو دعا صرف مومن ہی کے لیے ہم کر سکتے ہیں، غیر مومن کے لیے خیریت و عافیت
اور سلامتی جان و مال اور ایمان کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، سمجھے؟ تو حضور نے سلام کا حکم دیا مومن کو، کس کے لیے؟ مومن کے لیے، اور یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے سلام۔ اس کا اندازہ آپ کیسے لگائیں؟ دیکھیں، اجنبی شخص، اجنبی شہر ہے، اجنبی جگہ ہے، ہمارا تعارف نہیں ہے، کوئی ہمیں جانتا پہچانتا نہیں ہے، لیکن بالکل ہم دہشت میں ہیں، خوف و ہراس کے ماحول میں ہیں۔ دو شخص ایسا ہے جن میں سے ایک ظاہری اعتبار سے بالکل اسلامی حلیے میں ہے، اسلامی لباس اور لبادے میں ہے، دوسرے شخص نے، مسلمان نے اسے مسلمان پہچان لیا اور سلام کر لیا۔ اجنبی شہر ہے، اجنبی ماحول ہے، خوف و دہشت کا ماحول ہے، جیسے ہی سلام کرتا ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، ہاں یہاں پر ہمارا کوئی مومن بھائی بھی موجود ہے جو ہماری سلامتی کی دعا کر رہا ہے، جو ہمیں سلام کر رہا ہے۔ یہ بتانے کی بات نہیں، یہ ہر کسی کا اپنا ذاتی تجربہ ہوگا، یہ ہر کسی کا اپنا ذاتی تجربہ ہوگا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ مانے نسلوں کی دشمنی اور نسلوں کی نفرت کا خاتمہ اگر کرنا ہونا تو حضور کی سنت کو اپنا دو، نہ صرف فرد محفوظ رہے گا بلکہ حضور کی سنت کو آپ اپنا لو، تمام افراد محفوظ ہو جائیں گے، پورا گھر محفوظ ہو جائے گا، خاندان محفوظ ہو جائے گا۔ اگر اس دشمنی اور نفرت کا خاتمہ کرنا ہے، سمجھ میں نہیں آتا پہل کیسے کریں، پہل کیسے کریں کہ یہ نفرت کی آگ بجھ جائے، نفرت کی چنگاری جو شعلہ جوالا بنتی جا رہی ہے اس کا خاتمہ کیسا ہو۔ نسلوں سے، باپ دادا سے دشمنی چلی آ رہی ہے، سلام اپنا لے، حضور کی سنت کو اپنا لے، یہ تمام کے تمام نفرت کے جتنے شعلے ہیں سب کے سب سر پڑ جائے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری سنت مبارک ہے، اس لیے حضور نے اس کی بڑی تاکید فرمائی، حضور نے اپنایا ہے اور حضور نے سلام کا رواج ڈالا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ ڈالا ہے صحابہ کرام کے درمیان، حتیٰ کہ آپ عمر میں جو آپ سے بڑے تھے انہیں تو سلام کرتے تھے، عمر میں جو آپ کے مساوی تھے انہیں بھی سلام کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ جب راہ چلتے چھوٹے بچے نظر آتے آپ انہیں بھی سلام کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے حضور نے سلام کا رواج ڈالا، اور حضور کی ذات کو دیکھ کر، آپ کے طریقے کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی اس رواج کو فروغ دیا کہ بعض صحابہ کرام تو ایسے تھے جو صرف اسی نیت سے بازار جایا کرتے تھے کہ وہاں زیادہ مومن بھائی ملیں گے، زیادہ سلام کرنے کا موقع ملے گا، ہم ان کے لیے دعا کریں گے، جواب میں وہ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ ایک تو نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، عداوتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، دشمنی ختم ہوتی ہے، ساتھ ہی جب ہم سلام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ جس کی چاہے دعا قبول فرمائے۔ تو یہ ایک بڑی نعمت اور بڑی سعادت ہے۔ قرآن شریف کی کئی آیت شریفہ کے اندر سلام کے بعد تذکرہ ہے، سلام کا حکم اللہ نے فرمایا ہے۔ آیت شریفہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی کسی لفظ سے تمہیں سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو جواب میں تم اس کے لیے اس سے اچھا لفظ استعمال کرو۔ ارے سلام کر رہا ہے تو جواب دینے میں فراخ دلی کا مظاہرہ ہے، سمجھ رہے؟ او بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور اگر کوئی اس سے اچھا زیادہ لفظ نہیں جواب میں دے سکتے ہو، اور ردوها، تو جتنا اس نے سلام میں کہا ہے اتنا ہی لوٹا دو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان ہے۔ اور مثال سے آپ یوں سمجھیں، کسی نے کہا السلام علیکم، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر لفظ میں آپ جواب دو۔ کیسے جواب دیں گے؟ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، انہوں نے السلام علیکم کہا تو اگر بہتر انداز میں جواب دینا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، رحمت اللہ کا لفظ اور بڑھا دیں، او ردو، ہاں، یا جتنا انہوں نے سلام کیا تھا وہ اتنا آپ جواب دے دیں۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ کہہ دیں وعلیکم السلام۔
اور اگر وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اگر وہ کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ بہتر انداز میں جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت، بس ہو گیا۔ اب اس کے آگے جو کچھ بولتے ہیں نا وہ سب لوگوں کی اپنی ایجاد ہے۔ لوگ جو بولتے ہیں یہ ہے جنت المقام دوزخ الحرام، کیا کیا بولتے، ایسا نہیں بولنا چاہیے، جائز نہیں۔ جس کا ثبوت ہمیں حضور نے سلام عطا فرمایا ہے، تو نہ صرف سلام عطا فرمایا ہے بلکہ حضور نے سلام کے الفاظ بھی ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ بات سمجھ، سلام کے آداب اور طریقے بھی حضور نے ہمیں بتایا ہے۔ باقی جو دوسری چیزیں ہیں وہ عوام الناس کی ایجاد ہے۔ نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ کا لفظ بھی ایک روایت کیا جاتا ہے، تو یہی تک آپ کہہ رہے، اس کے آگے کہنا درست نہیں ہے، ورنہ سلام کا مذاق بھی ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات لوگ سلام کا مذاق بھی بنایا کرتے ہیں۔ اسلام سے قبل بھی لوگ آپس میں ان کے ملاقات کرنے کا ایک طریقہ تھا، ملاقات کرنے کا ایک طریقہ تھا، اور جب ملتے تھے تو کہتے تھے حیاک اللہ، کیا کہتے تھے؟ حیاک اللہ، یہ آپس میں ملنے کا اور ایک دوسرے کا استقبال کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ حیاک اللہ مطلب اللہ تمہیں زندہ رکھے، اللہ تمہیں باحیات رکھے، حیاک اللہ۔ لیکن اسلام جب آیا تو اسلام نے سلام کے اس طریقے کو بدل دیا اور اس کی جگہ ہمیں السلام علیکم کا لفظ عطا فرمایا۔ اب دونوں میں فرق آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے۔ حیاک اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تجھے زندہ رکھے، چاہے خیریت سے زندہ رہے، چاہے مصیبتوں پریشانی کے ساتھ زندہ رہے، یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تو زندہ رہے۔ لیکن اسلام نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے السلام علیکم، اللہ تجھے سلامت رکھے، جب ہم سلامت رہیں گے تو انشاءاللہ ہم زندہ بھی رہیں گے۔ بس سلامتی کس کے لیے ہے؟ زندوں کے لیے ہے نا۔ لیکن اگر جو صرف زندہ ہو تو ضروری نہیں کہ وہ خیریت و عافیت کے ساتھ ہو، مصیبت کے ساتھ بھی زندگی گزر رہی ہے، دشواریاں دقتیں ہیں، لیکن جو سلامت ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ بھی رہے۔ تو وہ جو طریقہ تھا حیاک اللہ، وہ صرف زندگی کی دعا تھی، سلامتی کی، خیریت و عافیت کا اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اسلام کا دیا ہوا جو طریقہ سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ رب العزت تمہیں سلامت رکھے، تم زندہ بھی رہو، اور زندہ رہو تو پریشان نہ رہو، خیریت و عافیت کے ساتھ۔ تو یہ ہے اسلامی سلام میں اور پہلے کے زمانے کے جو الفاظ تھے اس کے درمیان فرق۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے ہمیں سلام بھی عطا فرمایا اور طریقہ سلام بھی عطا فرمایا، حدیث پاک میں سب موجود، جتنا موجود ہے سلام میں ہم اتنا ہی استعمال کریں۔ اور یاد رکھیں سلام کرنا یہ سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ اب بتا سنت اور واجب دونوں میں درجہ اور ثواب کے اعتبار سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ ہاں، واجب کا ثواب زیادہ ہے، واجب کا ثواب زیادہ ہے، اور سنت کا واجب کے مقابلے میں سنت جو عام طور پر بولا جاتا ہے، نفل کے لیے بولا جاتا ہے، اس میں تاکید کم ہے اور واجب میں زیادہ ہے۔ لیکن یہ ایسا موقع ہے سلام کرنا اور جواب دینا کہ جہاں پر سنت کہ جس کا درجہ کم ہے بمقابلے واجب کے، یہاں پر اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ اور سلام کرنے والوں کو زیادہ نیکیاں ملتی ہے اور جواب دینے والوں کو اس سے کم نیکیاں۔ اور دوسری جگہ پر آپ جائیں تو جہاں واجب کا معاملہ ہے تو واجب کا درجہ زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، سلام کیا، السلام علیکم، حضور نے جواب مرحمت فرمایا، اس کے بعد وہ شخص بیٹھ گیا، اس کے بعد حضور نے فرمایا اس کے لیے 10 ہے، کیا فرمایا؟ اس کے لیے 10 ہے، مطلب 10 نیکیاں۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے جواب عطا فرمایا،
اس کے بعد حضور نے فرمایا اس کے لیے 20 ہے، یعنی اس نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا، اس کے لیے 20 نے کیا۔ ایک اور شخص آیا، سلام کیا اور اس نے لفظ برکاتہ کا اضافہ کیا، حضور نے فرمایا اس کے لیے 30 نے کیا۔ ایک اور روایت ہے جو یہ مختلف روایت ہے، معاذ بن انس کی روایت ہے، یہ الگ روایت ہے، وہ 3 والی روایت ایک جگہ ہے، یہ الگ روایت ہے۔ یہ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، اس نے سلام کیا اور تمام کلمات اس نے ادا کیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ ہی میں اس نے کہا ومغفرتہ، تو حضور نے اس کے متعلق فرمایا کہ اس کے لیے 40 لے کے آئے۔ مطلب کام جتنا زیادہ ثواب اتنا زیادہ، کام بڑھاتے رہیے، اللہ کی بارگاہ سے مزید ثواب پاتے رہیے۔ تو جس طریقے سے ہم سلام کرنے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں اتنا زیادہ سلام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب سلام کرنا ہے، کچھ مواقع ایسے ہیں اور کچھ اشخاص ایسے ہیں کہ جنہیں سلام نہیں کرنا چاہیے، کافر ہے، فاسق ہے، گمراہ ہے، بدعقیدہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف غلط عقائد رکھا ہے دل کے اندر، ایسوں کو سلام کرنا درست نہیں، ایسوں کو سلام کرنا درست نہیں۔ میں نے کیا کہا، صرف مومن کے لیے، مومن کو سلام کرنے کا حکم آیا ہے۔ جو مومن نہ ہو، جس کے پاس ایمان ہی نہ ہو، جس کے ایمان اور عقائد گڑبڑ ہو، انہیں سلام کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اور غیر مومن کو اگر مومن سمجھ کر کسی نے سلام کر لیا، مومن سمجھ کر، تو پھر تو کفر کا معاملہ ہو جائے گا۔ اور ایک اچھا طریقہ بتاؤ جہاں پر زیادہ اجتماع ہوتا ہے، اس کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ایک تو کھلے ہوئے ہیں، جو کافر ہے کھلے ہوئے ہیں، میں ان کو ہمیں سلام نہیں کرتا، لیکن کہیں کہیں معاملہ پھنس جاتا ہے، اس کو کروں کہ نہیں کروں، کو نہیں کروں۔ تو ایک بڑا پیارا اصول ہے کہ جو ہمارے نبی کو سلام کرتے انہیں سلام کرو، اور جو حضور کے سلام پڑھنے کو بدعت قرار دیتے انہیں سلام کرو ہی مت۔ سب سے اچھا طریقہ یہ جو حضور پر سلام پڑھنے کو ہے، یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، حضور کو سلام ہی نہ کرے، تو ایسے کو سلام کرنے کا حق ہی نہیں۔ ایسا شخص حضور کے دیے ہوئے سلام کا مستحق ہے ہی نہیں، بات سمجھے؟ لہذا جو مومن ہے آپ انہیں سلام کرے، جو گمراہ ہے حضور کے بارے میں جس کے نظریات درست نہیں ہے، ایسوں کو بھی سلام نہیں کرنا۔ اسی طرح کوئی شخص استنجا کرنے میں استنجا کر رہا ہے، اس کو بھی سلام نہیں، بات سمجھو۔ کوئی شخص تلاوت قرآن کر رہا ہے، اسے بھی سلام نہ کرے۔ علمی مذاکرے میں ہے، علمی باتیں ہو رہی ہیں، ایسے کو بھی آپ سلام نہ کریں کہ ان کو جواب دینے میں دشواریاں ہے، بات سمجھے۔ کوئی اذان دے رہا ہے، آپ جا کے انہیں سلام کریں، مانگی صاحب اذان دے رہا ہے، مانگی صاحب السلام علیکم، اذان کے بعد آپ۔ اور اگر کسی نے سلام کر لیا تو باغی صاحب پر لازم نہیں ہے کہ باغی صاحب پلٹ کر جواب دے اس وقت، بات سمجھے۔ تلاوت قرآن کر رہا ہے، سلام نہیں کرنا چاہیے اس وقت، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو یہ حرام کام نہیں کیا ہے، بس یہ کہ جواب دینے والے پر اس وقت فوراً جواب دینا واجب نہیں ہے، وہ بعد میں جواب دیتے۔ اب جب کچھ لوگ ہوتے ہیں اس مسئلے کو لے کر عوام میں تھوڑا معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہے، آپ اگر تلاوت قرآن کر رہا ہے کہ کسی نے سلام کر لیا، اس وقت آپ پر جواب دینا واجب نہیں ہے، آپ بعد میں جواب دے دیجیے، بس بات ختم۔ اب وہ پلٹ کر مسئلہ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، تم نے کیا کر دیا، تلاوت قرآن کے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، تم نے حرام کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ نہیں، بس اتنا ہے کہ بھائی اس کے اوپر جواب دینا اس وقت لازم نہیں ہے، جب وہ فارغ ہو جائے، تلاوت سے، ذکر سے، عبادت سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد وہ سلام کا جواب لوٹائے۔ یہ کچھ سلام کے آداب ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں الفاظ بھی موجود ہے، سلام کے آداب بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر، کہ کون کس کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اچھا، یہ جو اصول حضور نے بتایا ہے یہ کوئی لازمی اور واجبی نہیں ہے۔ ارے جو زیادہ نیکیاں بٹورنا چاہتا ہے وہ سلام میں سبقت کرے، وہ سلام میں پہل کرے، جس کو زیادہ نیکیوں کی خواہش ہے۔ ہاں، حضور نے ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ پہلے کس کو سلام کرنا چاہیے، پہلے کس کو سلام کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی،
کہ جو شخص سوار ہو نا، کسی سواری پر سوار ہو، تو اسے چاہیے کہ جو پیدل چل رہا ہے اس کو سلام، بات سمجھے؟ سواری پر موجود شخص پیدل چلنے والے کو سلام کرنے میں سبقت کرے، اور جو چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرنے میں سبقت کرے۔ والقلیل علی الکثیر، اور تھوڑے لوگ ہو، چھوٹی جماعت ہو، چند لوگ ہو، تو وہ زیادہ لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ تو یہ ایک طریقہ آپ نے بتایا، لیکن یہ لازمی نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ چلنے والا ہی پہلے سلام کرے گا بیٹھے ہوئے کو، یہ لازمی نہیں ہے کہ جو بیٹھا ہوا شخص وہ انتظار کرے گا پہلے سلام کیوں نہیں کر رہا، یہ سلام کرے گا تب میں جواب دوں گا۔ بات سب ہوتے ہیں، ایسا مزاج ہوتا ہے کہ نہیں میں بیٹھا ہوں یہ چل کے آ رہا ہے، اسے پہلے سلام کرنا پڑے گا۔ لوگ جلال میں بھی آ جاتے ہیں اس مسئلے کو لے کر، نہیں یہ لازمی اور واجبی نہیں ہے، یہ ایک طریقہ حضور نے بتایا، یہ ایک مستحب طریقہ ہے کہ جو سوار ہے تو پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چل رہا ہے تو بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرنے میں سبقت کرے، اور تھوڑے لوگ ہوں تو زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ ہم اکیلے جا رہے ہیں، چند ہمارے مسلمان بھائی مومن بھائی کھڑے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سلام کریں، ہم سلام کرنے میں ان کو پہل کریں۔ تو یہ طریقہ اور یہ آداب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو اپنائیں، اختیار کریں، انشاءاللہ جو انفرادی دوریاں ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے، نفرت کی دیواریں کھڑی ہے، صرف سلام کو عام کیجیے، سلام کو عام کیجیے، انشاءاللہ یہ تمام کی تمام دیواریں ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تدخلون الجنت تؤمنون، بغیر ایمان کے جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ لا تدخلون الجنت، درود پاک پڑھ لیں پہلے، اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا ومولانا محمد وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تدخلون الجنت تؤمنون، کہ جب تک مومن نہ ہوگے جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جنت میں داخلہ کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور مومن اس وقت ہوگے ہی نہیں جب تک آپس میں مومن بھائی سے محبت نہ کریں۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان کی ضرورت، اور ایمان کے لیے یہ ضروری ہے، مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ مومن بھائی سے آپس میں محبت کرے۔ دیکھو تار کہاں سے جڑا ہوا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے تو مومن ہونا پڑے گا، اور مومن ہو تو ضروری یہ ہے کہ مومن سے محبت کرو۔ بات سمجھ لہذا کیا سمجھ میں آیا کہ جنت چاہیے تو مومن سے محبت کرنا، جو اہل ایمان ہے ان کی محبت کو اپنے سینے میں سجانا ہوگا۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں جنت میں داخلے کا سبب ایمان، اور مومنوں کے لیے ضروری اور لازم کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں محبت کا وظیفہ عطا فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، حضور نے فرمایا تو کیا میں ایسی چیز تمہیں نہ بتاؤں، ایسا کام تمہیں نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کرو تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو جائے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سرکار فرماتے اپنے درمیان سلام کو خوب آ۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ سلام یہ وہ وظیفہ ہے جس وظیفے کے ذریعے مومنوں کے درمیان محبتیں پروان چڑھتی ہیں، مومنوں کے درمیان محبتیں عام ہوتی ہے، اور ایک مومن پر دوسرے مومن سے محبت کرنا یہ لازم و ضروری ہے، فرض ہے بھائی، فرض۔ فرض کا لفظ زیادہ سمجھتے ہیں آپ، فرض ہے، قرآن نے کہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن اور مومنہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کے دوست کیا۔ اور دوستی معاون اور مددگار ہونے کب ہوتا ہے؟ جب محبت ہوگی تب ہوگی۔ تو قرآن نے ایک مومن پر دوسرے مومن کی محبت کو فرض و لازم قرار دیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک کہ حضور نے فرمایا ہے نا
المؤمنون کالبنیان، یہ ہمارا معاملہ الگ ہے کہ ہم آپس میں ایک دم بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، اس دنیا کی خاطر، چند روزہ زندگی کی خاطر ایک دوسرے کی نفرت، عداوت اور حسد کی آگ میں ہم اپنے آپ کو جلا رہے ہیں۔ لیکن اسلام کیا ہے؟ وہ کچھ اور ہی ہے، اسلام کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ المومنون کالبنیان، مومن کی مثال ایک عمارت کی مانند ہے، ایک عمارت کی مانند ہے، یشد بعضهم بعضا، کہ جس طرح عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو، ایک کھمبا دوسرے کھمبے سے مل کر پوری عمارت کو تقویت اور مضبوطی پہنچاتا ہے، یہی مثال مومن کی ہے کہ مومن ایک عمارت کے مانند ہے، ایک مومن دوسرے مومن سے مل کر آپس میں تمام مومنین کو مضبوطی اور پختگی پہنچاتے ہیں۔ تو قرآن دیکھیں اور حدیث پاک دیکھیں تو اس اعتبار سے مسلمانوں سے مومن کو مومن سے محبت کرنا یہ فرض ہے مومن، بات سمجھے؟ اور حضور نے کیا فرمایا حدیث پاک میں ہے، کیا میں ایسی چیز تمہیں نہ بتاؤں، کیا ایسا وظیفہ، ایسا عمل تمہیں نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کرو تو آپس میں محبت ہو جائے؟ تو حضور نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ لہذا کیا سمجھ میں آیا کہ ہمیں اور آپ کو اپنے اوپر یہ لازم کر لینا چاہیے کہ ہم سلام کو عام کریں تاکہ مومنوں کے درمیان محبتیں عام ہوں۔ اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، کسی نے سوال کیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کیا حضور کی بارگاہ میں کون سا اسلام بہتر ہے، کون سا اسلام بہتر ہے، اسلام میں بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو حضور نے جواب دیا، حضور نے فرمایا تطعم الطعام، تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانا یہ اسلام کا اچھا طریقہ ہے۔ تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلاؤ آپس میں ایک دوسرے کو، جس کو ضرورت ہے، جو محتاج ہے، جس کو ضرورت ہے، کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، اور سلام کرو اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جس سے تم نہیں پہچانتے ہو۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دو چیز الحمدللہ اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے میں رائج کر دیں، نافذ کر دیں، ہم بہت نام لیتے ہیں، بہت محبتوں کا دم بھرتے ہیں، 12ویں شریف آتے ہیں، بہت محبتوں کا دم بھریں گے، محبت رسول، ڈی جے بجا بجا کے محبت رسول کا ہم اظہار کرتے ہیں، ڈول پیٹ پیٹ کر محبت رسول کا اظہار کرتے ہیں، کلیجہ پھاڑ پھاڑ کر ایسے نعرے لگاتے ہیں، محبت رسول کا اظہار کرتے ہیں، لیکن عملاً جب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو حضور کی چھوٹی چھوٹی سنت اور آپ کی سیرت مبارکہ کے ایک گوشہ بھی ہم نے اپنی زندگی میں داخل نہیں کیا۔ بس ایک چیز آپ کیا فرمایا حضور نے؟ بہتر اسلام یہ ہے کہ جو محتاج ہے، بھوکا ہے، انہیں کھانا کھلاؤ، اور جسے تم جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، اور جسے تم نہیں جانتے ہو اسے بھی سلام کرو۔ اگر بس اس چھوٹی سی حضور کے اس چھوٹے سے فرمان کو، حضور کا کوئی فرمان چھوٹا ہے اس اعتبار سے نہیں، استغفر اللہ نہیں، مثلا حضور کی حدیث پاک کے مختصر جملے میں حضور کی جتنی حضور کی شان پہ جامع الکلم ہے، سبحان اللہ، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ کے علاوہ اور کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی۔ حضور کے خصائص میں سے کہ جامع الکلم ہے، جامع الکلم کہ آپ مختصر جملے میں بڑی سے بڑی بات بیان فرما دیا گیا، جملہ تھوڑا ہوتا لیکن وہ مختصر سا جملہ اپنے اندر معانی اور مفاہیم کا موج مارتا ہوا سمندر رکھتا ہے۔ یہ شان ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بس الفاظ کے اعتبار سے حضور کی جو یہ چھوٹی سی حدیث ہے، اس پر اگر ہم غور و خوض کر لیں، اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جنت نشاں بن جائے گا۔ باتیں اور تھی، پھر کسی موقع سے انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ بس سلام کریے گا نا، کوشش کیجئے گا۔ اب تک جو عادت، اچھا گھر میں بھی جاؤ گے تو سلام کرو گے، بہت سے لوگ بیوی کو سلام نہیں کرتے، جی حماقت ہے، بیوی کو سلام کرنے میں شرماتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، بیوی کو کیسے سلام کروں گا؟ ارے بیوی کو بھی آپ سلام کیجئے، مومنہ ہے وہ، اس کو بھی سلام کر سکتے ہیں، سلام کریں گے، نیت درست ہے۔ ایک بات یاد رکھیں اور ایک مسئلہ ذہن میں آگے بتاؤ، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، سلام جب بھی کریں
تو اپنے مومن بھائی کی خیریت و عافیت اور اس کی سلامتی کی نیت دل میں لے کر سلام کریں. بات سمجھ رہے؟ سلام کرنے کی یہ نیت ہو، یہ نیت نہ ہو کہ زور سے سلام کرو اے فلاں السلام علیکم، تاکہ بغل میں جو اس کا دشمن موجود ہے اس پر مطلع ہو جائے، یا مذاق اڑانے کے لیے کوئی عیب ہے اس کے اندر، کوئی راز ہے جسے آپ جانتے ہیں، اس راز کو عام کرنے کے لیے مجمع عام میں سلام کر دو تاکہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو جائے، اس کی رسوائی ہو. اگر یہ نیت ہے تو سلام کرنا حرام ہے. سمجھ رہے ہو؟ کسی کا مذاق اڑانے کے لیے، دل شکنے کے لیے، دل دکھانے کے لیے، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے سلام کرنا حرام ہے. سلام کرے تو سلام کرتے وقت آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ رب العزت اسے خیریت و عافیت کے ساتھ رکھے. اللہ رب العزت ہم سبوں کو حضور کے اس فرمان عالی شان پر عمل کی توفیق اور رحمت فرمائے. دوران خطاب کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوئی مولا عز و جل معاف فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا